نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپس کے رشتوں کو بڑا مقدس، بڑا محترم بنایا ہے۔ ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائیوں کا، اولاد کا رشتہ، اسی طریقے سے میاں بیوی کا رشتہ، اس رشتے میں بھی بڑی محبتیں اور تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ لیکن عموماً کچھ نہ کچھ ناراضگیاں، چپقلشیں، ایک دوسرے سے اختلافات ہونا، یہ ایک فطری سی بات ہے، بالخصوص میاں بیوی کے درمیان۔ اور جو زمانہ بڑھ رہا ہے، یہ اختلافات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اپنے آئیڈیاز میں، اپنے اپنے ویوز میں بہت فرم ہوتے ہیں۔ یعنی ہمیں جو رائے ہم نے اختیار کر لی ہے، اس کو چھوڑنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس کو حتمی سمجھتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تکبر ہے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ درست ہے، باقی سب غلط ہے۔ چنانچہ ہم اپنی رائے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس میں ایک بات جو سوچنی چاہیے کہ دیکھیے، طلاق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بدترین جائز کاموں میں سے ہے۔ ایسا کام جو جائز بھی ہو اور ناپسندیدہ بھی ہو، ان میں سے ہے۔ تو انسان کو حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اس سے بچے۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری تاریخ میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ جس میں انہوں نے ازواج مطہرات کو تکلیفوں سے، اختلافات سے پریشان ہو کر، تنگ آ کر طلاق دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ ان کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے حکم سے۔ وہ بھی ان کی غیر موجودگی میں۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے آئے، اور حضرت اسماعیل اس وقت اپنے کام پر تھے۔ بیگم صاحبہ سے ملاقات ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بیگم پہچانی نہیں کہ یہ کون ہے۔ ملاقات نہیں ہوئی تھی پہلے سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے اور یہ مکہ میں تھی۔ پوچھا کہ تمہارے شوہر کیسے ہیں؟ تو دیکھا کہ ایک اجنبی بوڑھا آدمی کچھ پوچھ رہا ہے تو بتا دیا، بزرگ جیسے لگے تو بتایا، اور شکایتیں شروع کر دی شوہر کی کہ ان کا کیا ہے، تو کچھ ہوتا ہی نہیں، حالات اتنے خراب ہیں، تنگی میں گزارا ہو رہا ہے، یہ سب باتیں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ آئیں تو انہیں کہنا کہ ایسے ایسی وضاقتہ کا ایک شخص آیا تھا اور اس نے یہ کہا ہے کہ اپنی چوکھٹ بدل دو۔ تو جب وہ آئے اور ان کو بیگم صاحبہ نے بتایا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو میرے والد گرامی تھے، اور مجھے وہ یہ فرما گئے ہیں کہ تم کو طلاق دے دو، چوکھٹ تو تم ہی ہو، تمہیں بدلنے کو کہا ہے۔ تو ان کو طلاق دے دی۔ تو یہ ایک واقعہ نظر آتا ہے تاریخ میں کہ انبیاء میں سے کسی نے طلاق دی، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کیا، حالانکہ ان کی بیویاں دونوں کی دونوں کانتا تحت عبدین، ہمارے بندوں کے نکاح میں تھیں، فخانتاہما، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ نبیوں کے طریقے کو اختیار نہیں کیا۔ دونوں نے دین کو، نبی کے طریقے کو اس طرح قبول نہیں کیا، بلکہ دنیا داری میں اور گناہوں ہی میں پڑی رہی، ایمان قبول نہیں کیا۔ تو ایسی عورتوں کو بھی، چونکہ ان کی شریعت میں غیر مسلم سے بھی نکاح جائز تھا، تو اس لیے ان کو طلاق دینے کا حکم نہیں کیا گیا اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے ان کو بھی برداشت کیا اور گزارا کرتے رہے۔ یعنی یہ طلاق دینا اللہ کے یہاں اتنا ناپسندیدہ ہے کہ جب تک ایسی کیفیت نہ ہو جائے کہ کوئی اور الٹرنیٹو نہ رہ جائے، آدمی طلاق دینے کی طرف نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو طلاق نہیں دی۔ ایک دفعہ آپ نے ارادہ فرمایا سودا کے حوالے سے، وہ بھی ان کی رعایت کرتے ہوئے کہ ان کے پاس بڑھاپے میں مشقت ہوتی ہے، اہتمام کرنا پڑتا ہے، شوہر کی باری آ رہی ہے، شوہر گھر آ رہے ہیں تو ان کا خیال رکھنا پڑے گا، کچھ پکانا پڑے گا۔ تو آپ نے ان کو آسانی کے لیے فرمایا کہ تمہاری تو ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، تو کہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنے نکاحی میں رکھیے،
اور میں اپنی باری جو حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ مشقت بھی نہ ہو کہ آپ کو میرے پاس آنا پڑے، یا مجھے جب ویسے ملاقات ہو جائے کرے، لیکن آپ پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، اس لحاظ سے آپ بالکل فری ہوں گے۔ تو طلاق نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے کسی کو۔ ان کے علاوہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں سے نکاح میں لیا ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو وہی چچا جو پڑوس میں رہتا تھا، سگا چچا تھا، بہت آپ کو پسند کرتا تھا، اب دشمن بن گیا، ایسا کہ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس نے آپ کو اذیت دینے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں سے ایک ہی وقت میں دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ بہت آپ کو اس کا قلق ہوا، افسوس ہوا، غم لاحق رہا۔ تو دیکھیے اس وقت چونکہ شریعت کا حکم نہیں آیا تھا کہ غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ جائز تھا، تب بھی آپ نے اس پر افسوس فرمایا کہ ایسے شخص کے بیٹے انہوں نے اگر طلاق دے دی ہوں کافر ہونے کے باوجود بھی، تب بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو طلاق ہو گئی، اچھا جان چھوٹے، نہیں۔ تو طلاق ہمیشہ ناپسندیدہ ہے۔ تو آج کل کے والدین کو، خاص طور سے لڑکیوں کے والدین کو بھی، لڑکوں کے والدین کو بھی یہ بہت غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر طلاق لے لیتے ہیں، اور اپنی بچیوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ گھبراؤ مت، تمہارے باپ زندہ ہے، بھی گھر آ جاؤ جب چاہو، ہمارے دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے، سبق سکھاؤ، سیدھا کر دو۔ اسی طرح سے وہ مرد بھی، ان کے والدین بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اور تمہارے رشتے ہو جائیں گے، ایسی عورت سے ہمیں کیا ساتھ رہنا۔ یہ بڑا غلط رویہ ہے اور غلط ایک روش ہے جو چل پڑی ہے۔ پہلے سالوں میں بھی کسی کے طلاق کی خبر نہیں آتی تھی، اب یہ ہے کہ 3-3 6-6 مہینے کی شادیوں میں لوگ طلاق دیتے ہیں اور لیتے ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا کے خلاف عمل کر کے ان کی زندگیوں میں کوئی خیر و برکت نہیں آنے والی۔ وہ لگے رہے اپنے ان چکروں میں، نقصان اٹھائیں گے دنیا میں یا آخرت میں۔ دنیا میں اٹھائیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں۔ ایسے کام کرنے میں عموماً وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت متکبر ہو چکے ہیں، ہمارا نفس اتنا موٹا ہو چکا ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں اسی کو حق سمجھتے ہیں، باقی سب غلط ہے۔ اللہ کا واسطہ ہو تب بھی فکر نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تذکرہ ہو تب بھی احساس نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے اندر شیطانی اس قدر کوٹ کوٹ کے بھر گئی ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو ظاہری طور پر متقی بھی سمجھتے ہیں، اپنی دینداری کا روب بھی جھاڑتے ہیں، دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم کتنے اللہ والے اور کتنا اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ بہت عجیب صورتحال ہے، ہمیں اس میں بہت غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اپنے رشتوں کو نبھانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی منشا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، کہ وہ قطع کر دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے کہا تھا کہ جوڑے رکھنا۔ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ کرنا، گھر والوں کے ساتھ کرنا، خونی رشتے ہوں یا نسبی رشتے ہوں، رضاعت سے رشتے بنے ہوں یا سسرالی رشتے ہوں، یہ سارے کے سارے رشتے بہت اہم ہیں کہ سب سے ہم نبھا کے رکھیں، چلائیں ملائیں۔ چنانچہ بہت سے اکابرین اور بزرگوں کے بارے میں ایسے واقعات آتے ہیں کہ بیوی بہت بد زبان تھی، تو شاگردوں نے، دوستوں نے، رشتہ داروں نے توجہ دلائی کہ حضرت آپ کیوں اس کی تکلیفوں کو برداشت کیے چلے جاتے ہیں، اس کو طلاق دے کے الگ کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا جا سکتا ہے یہ کام، لیکن اگر میں صبر کر لوں تو یہ زیادہ بہتر نہیں، اس پر مجھے اجر زیادہ ملے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب زیادہ حاصل ہو جائے، میں توبہ استغفار کروں، میرے گناہ اس ذریعے سے دھل جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر میں اس پر صبر کر لیتا ہوں تو اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے، اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا اور یہ کہیں اور گئی اور اسی بد زبانی کے ساتھ رہی تو وہ نہیں چھوڑے گا اس کو، اگلا جو بھی شخص ہوگا وہ اس کو بری طریقے سے اگر ٹریٹ کرے گا تو یہ بھی تکلیف میں آئے گی۔ تو کیوں نہ اس کے غم کو، اس کی تکلیفوں کو جو یہ دیتی ہے مجھے، میں برداشت کر کے چلتا رہوں، تو صبر بھی کروں، اجر بھی پاؤں، اور اس کے حق میں بھی بہتر ہو کہ اس کو کوئی اور تکلیف نہ دے۔ تو یہ ہے رویہ، یہ ہے احساس۔ اسی طرح عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ اس میں خرابیاں، کوتاہیاں ہوں، اس کے باوجود اب کیا اور کے چکر میں پڑوں، تنہا زندگی گزارنے کی فکر کیوں کروں، جبکہ شریعت کا منشا یہ ہے کہ کوئی مرد، کوئی عورت اکیلے نہ رہے، میاں بیوی اگر الگ ہو رہے ہوں تو اگلی شادی کی طرف چلے۔ لیکن ہمارے ایک تو یہ فیشن بن گیا کہ اگر ایک طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گیا تو دوبارہ شادی نہیں کریں گے، یا ان کو کرنے ہی نہیں دی جاتی۔
جو بہت ظلم اور زیادتی ہے. دوسرا نکاح کرنا چاہیے تو میں کیا دوسرے نکاح کے چکر میں ہوں. پہلا اگر چل رہا ہے تو اس کو چلا سکتے ہو تو چلاؤ, جب تک ممکن ہو چلاؤ. ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کی عادت ڈالو. دنیا کے ہر کام میں یہی کیا جاتا ہے. وہی سگا بیٹا ہوتا وہ بڑے سے بڑا جرم بھی کر دیتا, چھوڑ دیتے, برداشت کر لیتے, گھر سے نہیں نکالتے. وقتی طور پہ نکالے بھی تو بلا لیتے, پتہ ہے کہ کاٹ کے الگ نہیں کر سکتے تو بالآخر اس کو منا لیتے ہیں, ساتھ رہتے ہیں. بیٹی ہو ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن بیوی کے معاملے میں, شوہر کے معاملے میں چونکہ پتہ ہے کہ کاٹ کے پھینک دیں گے, کوئی پتہ بھی نہیں, جسم کا کوئی حصہ تو ہے نہیں, اس کے کوئی غم رنج بھی نہیں, کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی, چھوڑ کے نکل جاتے ہیں سوچے بغیر کہ ہم اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہیں, بغیر شریعت کے سارے تقاضے پورے کیے ہوئے رشتہ ختم کر رہے ہیں. نہ ہم نے آپس میں کمیونیکیشن صحیح سے کی ہے کہ اس کے معاملے میں کوئی بہتری آ جائے, نہ شریعت کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, شریعت نے کس کو کیا ذمہ داریاں دی ہیں, پھر اس نے جو شریعت کے تقاضے ان کو پورا نہیں کیا ہے. فبعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا پر یک طرفہ فیصلہ کر لیا ہے اور بغیر خیال کیے سوچے سمجھے جو دل چاہا کر دیا ہے. یہ سب انتہائی دھوکہ اور ظلم کی بات ہے, نفس کی مکر ہے, دنیا داری ہے. جب تک کہ سامنے والے کے ساتھ آپ کی کئی مجلسیں نہ ہو چکی ہوں, کئی میٹنگز نہ ہو چکی ہوں, ایک ایک بات کو سمجھنے کے لیے, قربانی دینے کے لیے, ایک دوسرے کی لیے گنجائش پیدا نہ کر لی گئی, اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا نہ کر لی گئی ہو, بیچ میں علماء کو, اہل علم کو نہ بٹھا لیا گیا ہو, اس طرح سے رشتے ختم کرنا ون سائیڈڈ ہو یا لڑ جھگڑ کے ہو, کوئی وجہ بنا کے ہو یا بغیر وجہ کے, یہ سب ظلم, جرم اور گناہ ہے. اور مکافات عمل آئے گا, اس کا بدلہ دنیا میں ملے گا ان کو کہ جن سے اللہ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں, نیک رہیں گے, نیک بنیں گے. اور جن کا یہ معاملہ نہیں ہے, جو شیاطین کے فالوور ہو چکے ہیں, ان کو اللہ دنیا ہی میں چھوڑ دیں گے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو, ڈھیل ان کو ملتی رہے, پھر قیامت میں ان کو سزا دی جائے جو زیادہ سخت ہے, جو زیادہ تکلیف دہ ہے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے. اللہ ہمیں تکبر سے, بڑائی سے, عجب سے, اپنے بارے میں خود خوش فہمی سے بچائے. ہمیشہ ایسے معاملات میں اہل علم سے رابطہ کرنا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ ہم پر کرم فرمائے, ہمیں صبر و ضبط کی توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے کو جاننے, ان کے حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ڈالی ہے اس پر ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے.